تعوذ اور تسمیہ، تعوذ اور تسمیہ۔ تعوذ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تعوذ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور تسمیہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو تعوذ قرآن کریم کو شروع کرنے سے پہلے، چاہے آپ نماز میں اندر پڑھ رہے ہوں پہلی رکعت میں، اور جیسے انفرادی طور پر تلاوت کر رہے ہوں، تو تعوذ پڑھنا اور تسمیہ پڑھنا یہ سنت ہے۔ پہلی رکعت کے اندر، نماز کے اندر پہلی رکعت میں تعوذ پڑھنا اور تسمیہ پڑھنا ثنا کے بعد، فاتحہ سے پہلے تو ثنا ہے، تلاوت سے پہلے پڑھا جاتا ہے، تو یہ سنت ہے۔ دوسری رکعت میں تعوذ نہیں پڑھیں گے، تسمیہ پڑھیں گے۔ دوسری رکعت میں تعوذ نہیں پڑھیں گے کہ پہلی رکعت ہو گئی، اب تلاوت شروع ہو گئی ہے، نماز شروع ہو گئی ہے، تو تعوذ پہلی رکعت میں پڑھیں گے۔ دوسری رکعت میں فاتحہ سے پہلے صرف بسم اللہ پڑھیں گے، تسمیہ پڑھیں گے۔ سورت سے پہلے پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ تو سورت سے پہلے آپ علیہ السلام سے، خلفائے راشدین سے اور بڑے صحابہ سے ثابت نہیں ہے، سورت سے پڑھیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک نہ پڑھنا بہتر ہے، اور امام محمد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہر دو صورتوں کے درمیان تسمیہ جو ہے بسم اللہ فاصلے کے لیے آئی ہے، دو صورتوں میں فرق بیان کرنے کے لیے کہ ایک صورت ختم ہو گئی اور دوسری صورت شروع ہو رہی ہے، تو پڑھنا چاہیے۔ تو اگر ہاں جی بہتر پڑھ بھی لیں تو پڑھ سکتے ہیں، نہیں بھی پڑھیں گے تو مکروہ نہیں ہے۔ تو سورت سے پہلے، فاتحہ سے پہلے پڑھنا سنت ہے۔ پہلی رکعت ہو، دوسری رکعت ہو، تیسری رکعت ہو، چوتھی رکعت ہو، تو فاتحہ سے پہلے پڑھنا سنت ہے۔ اور تلاوت کے اندر شروع میں تعوذ پڑھنا اور تسمیہ پڑھنا سنت، اور ایسے ہی تلاوت کے درمیان میں جو بھی صورت آئے گی، سورہ برات کے علاوہ، سورہ برات 9ویں پارے کے اندر آتی ہے، اس کے علاوہ اگر تلاوت جاری رکھ کے جا رہے ہیں اور وہیں سے ہی سورت شروع کرتے ہیں، سورت ختم ہوتی ہے، اس کے بعد دوسری سورت اعراف کے بعد برات پڑھیں، تو پھر تسمیہ کو چھوڑ دیں۔ اگر شروع سے ہی اگر برات سے شروع کر رہے ہیں تو پھر تعوذ بھی پڑھیں، تسمیہ بھی پڑھیں۔ اس میں غلطی کرتے ہیں کہ یہاں بسم اللہ ہے نہیں پڑھیں گے۔ اگر آپ کے تلاوت ہی سورت برات سے ہے، پہلے سورت تک پڑھ کے بند کر دی، وقف کر دیا، چھوڑ دیا، پھر دوسرے دن تلاوت کی یا دوسرے وقت میں تلاوت کی، تو پھر اس کے بعد تعوذ بھی پڑھیں گے، سورہ برات پر تسمیہ بھی پڑھیں گے۔ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی نہیں؟ تعوذ اور تسمیہ یہ قرآن کریم کے اندر بھی حکم ہے کہ بعض حضرات اس کو واجب کہتے تھے، واجب نہیں ہے، سنت ہے۔ وَإِذَا قَرَأْتُ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، قرآن کریم کی آیت کے ہیں کہ جب بھی تم قرآن کریم کی تلاوت کرو تو اللہ سے پناہ مانگو، کہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو کہ آدمی جب تلاوت کرتا ہے تو شیطان کا حملہ ہوگا۔ سب سے بڑا دشمن انسان کا کیا ہے؟ شیطان ہے۔ تو دشمن سے بچاؤ کے لیے بھی تو کوئی ذریعہ ہو، تو اللہ تعالیٰ سے آدمی پناہ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ دشمن سے ہی بچاتا ہے۔ تو سب سے پہلے تعوذ پڑھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو سب سے پہلے ہم جو بھی آیت پڑھیں گے اس کا لفظی ترجمہ پڑھیں گے، پھر اس کا با محاورہ ترجمہ۔ تو لفظی ترجمہ میں اعوذ کا معنی ہے میں پناہ مانگتا ہوں۔ اعوذ کا معنی کیا ہوگا؟ میں پناہ مانگتا ہوں، میں پناہ چاہتا ہوں، میں پناہ چاہتا ہوں، باللہ اللہ کی، باللہ اللہ کی، یا میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، من الشیطان الرجیم ہے نا، من کا معنی ہوتا ہے سے، جہاں بھی آئے گا قرآن مجید میں من، میم اور نون، من جہاں بھی آئے گا اس کا معنی ہوگا کیا؟ سے۔ شیطان شیطان، شیطان شیطان سے۔ الرجیم مردود، الرجیم کا معنی کیا ہے؟ مردود، مردود کہ جس کو دھتکار دیا گیا ہو، نکال دیا گیا ہو، دھتکارا ہوا، نکالا ہوا، یہ اس کی صفت ہے۔ الشیطان، اس کے آگے الرجیم، پہلے شیطان کا نام ذکر کیا پھر اس کی صفت ذکر کی، الشیطان الرجیم، کہ شیطان مردود سے، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے، شیطان مردود کے تمام شر سے، تمام شر سے، کہ شیطان کے جتنے شرور ہیں، فتنے ہیں، فساد ہیں، ہر طرح کے شیطانی فتنوں سے کیا مانگتا ہوں؟ پناہ مانگتا ہوں۔ اعوذ باللہ کا ترجمہ کیا ہوگا؟
میں پناہ چاہتا ہوں، پناہ میں آتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے، شیطان مردود سے۔ تو شیطان یہ اس کی صفت ہے، حقیقی نام اس کا یہ نہیں ہے، ایک دفعہ پہلے بھی آپ کو بتایا تھا۔ شیطان کا حقیقی نام کیا ہے؟ ابلیس بھی نہیں ہے، عزازیل۔ شیطان کا اصل نام تھا عزازیل۔ تو قرآن مجید میں اس کے مختلف نام، شیطان بھی آیا ہے، ابلیس بھی آیا ہے، لیکن اصل نام جو تھا یہ پہلے فرشتہ نہیں تھا، یہ جنات میں سے ہے، عابد تھا، عبادت گزار تھا، ہے نا۔ تو اس کا نام عزازیل تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو راندہ درگاہ کیا، نکال دیا، اخرج، قرآن مجید میں آتا ہے کہ اس نے تکبر کیا تھا، نکال دیا، تو پھر اس وقت سے یہ مردود ہے، رجیم اس کی صفت ہے۔ اس وقت سے اس کو کیا کہا جائے؟ شیطان، شیطان کہا گیا اس کو، کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ میں بس با جو ہے یہ با الگ ہے، اسم الگ ہے، اصل میں تھا بی اسم، بی اسم۔ جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا اقرا بسم، با الگ لکھا ہوا ہے اور اسم الگ لکھا ہوا ہے۔ تو با کا معنی عربی میں مختلف آتے ہیں۔ ایک با کا معنی ہوتا ہے مصاحبت، با کا معنی جس کا معنی ہوتا ہے ساتھ، جس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ساتھ۔ دوسرا معنی ہوتا ہے با کا استعانت، دوسرا معنی با کا کیا ہے؟ استعانت۔ اور تیسرا معنی ہے با کا تبرک، با کا معنی تبرک۔ تینوں معنی ہو سکتے ہیں یہاں پر، تینوں معنی، اسم کا معنی نام، اسم کا معنی نام۔ جیسے ہم پوچھتے ہیں آپ کا نام کیا ہے، عرب کہتے ہیں آپ کا اسم کیا ہے، ویسے ہی کہتے ہیں اسم گرامی کیا ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اسم کا معنی نام، عربی میں پوچھیں گے تو کہیں گے مسموکا، مسموکا، میم الف با، مسموکا، آپ کا نام کیا ہے۔ تو اسم کا معنی ہوتا ہے نام۔ اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں، لیکن ایک ہے ذاتی نام، باقی نام ہے صفاتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، کہ ایسا نام ہے کہ معبود کے لیے اللہ کے علاوہ کسی کا نام نہیں ہے۔ جتنے بھی بت ہیں جو گھڑے گئے، ایسا نام پہلے نہیں تھا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی بتایا، ویسے تو مختلف زبانوں میں مختلف وہ ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا نام ہے کہ کسی اور معبود کا ایسا نام نہیں رکھا گیا، نہ کسی نے یہ نام بنایا، نہ کسی کے لیے ایجاد کیا، نہ رکھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام۔ اس کے بعد آگے الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے۔ الرحمن کا معنی بے حد مہربان، بے حد مہربان۔ الرحیم کا معنی نہایت رحم کرنے والا، بے حد مہربان۔ دونوں ایک ہی مادہ سے ہیں، رحمت سے ہیں، فرق ہے اس کا تھوڑا آگے بتائیں گے انشاءاللہ، کہ الرحمن بے حد مہربان اور رحیم نہایت رحم کرنے والا۔ تو یہاں پر ہم بسم اللہ کا ترجمہ یہ کریں گے، شروع کرتا ہوں، کیونکہ قرآن مجید ہے نا، تو اس لیے اب یہاں پر شروع کا یہ بات ہوتا ہے کسی نہ کسی فعل کے متعلق ہوتا ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بھی اس فعل کو محذوف رکھا، کہ قرآن مجید اس نازل ہونے سے پہلے آپ علیہ السلام بھی اللہ کے نام سے شروع کرتے تھے، تمام کتابیں اللہ کے نام سے شروع ہوتی تھی۔ تو آپ علیہ السلام بسم کا اللہم کہتے تھے، بسم کا اللہم کہتے تھے۔ کفار مشرکین جو کہتے تھے بسم اللہ والعزیٰ، بسم اللہ والعزیٰ، لات ان کا ایک معبود بت تھا نا، اس کو نام سے شروع کرتے تھے کام کوئی بھی، تو کہتے تھے بسم اللہ والعزیٰ، عزیٰ بھی ان کا ایک بت کا نام تھا۔ تو قرآن مجید نے اس کے رد کے لیے پھر یہ آیت نازل کی، بسم اللہ جیسے یہ دعا بھی ہے، دو آیتوں کے درمیان فصل بھی ہے، ایسے قرآن کریم کی ایک آیت بھی ہے، سورہ نمل کے اندر آتے ہیں نا، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ قرآن کریم کی یہ آیت بھی ہے۔ اس میں بعض لوگوں کا، بعض مفسرین کا، فقہا کا اختلاف ہے، یہ تو اس بات پر تو سب کا اتفاق ہے کہ سورہ نمل کی آیت ہے، بسم اللہ سورہ نمل کی آیت ہے، لیکن یہ جو ہر سورت کے شروع میں لکھی جاتی ہے، یہ سورت کا جز ہے یا نہیں ہے؟ سورت کا جز مطلب سورت کا حصہ۔ اگر ہم جز شمار کر لیں تو سورہ فاتحہ کی آیتیں ابھی تو 7 لکھی ہوئی ہیں، بسم اللہ کو بھی جز بنا دے تو کتنی بن جائیں گی؟ 8 بن جائیں گی۔ تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ ہر سورت کا جز ہے، بعض فقہا کہتے ہیں کہ جز نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک، حنفیہ کے نزدیک یہ
सूरत का जुज़ नहीं है सिवाय सूरह नमल के, सिवाय सूरह नमल में तो जुज़ है, इसके अलावा जितनी भी सूरतों के शुरू में बिस्मिल्लाह लिखी जाती है वो जुज़ नहीं है, दो सूरतों के दरमियान फ़सल के लिए आती है। फ़सल का माना जुदा करना, कि एक सूरत ख़त्म हो गई और दूसरी सूरत शुरू हो गई। तो ये बिस्मिल्लाह जो हो गई कुरान करीम का जुज़ तो है सूरह नमल में, दूसरी सूरतों के अंदर ये क्या होगी, फ़सल होगी। तो यहाँ पर जो है बिस्मिल्लाह के शुरू के अंदर, इसीलिए अल्लाह ताला ने भी इसका फ़ेल जो है माज़ूफ़ रखा कि हर काम से करने से पहले आदमी बिस्मिल्लाह पढ़े। हर काम, अब खाना खा रहा है तो वहाँ अक़रऊ नहीं आएगा, अशरऊ ये तो वो कह सकते हैं हर काम के शुरू में। तो जो काम कर रहा होगा उसी के मुनासिब हाल उसका फ़ेल निकाला जाएगा। जैसे अब कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं तो अतलू या अक़रऊ ये होगा, खाना खा रहे हैं तो आकुलू, अगर पानी पी रहे हैं तो अशरबू। तो मुख्तलिफ़ फ़ेल हो सकते हैं, इसलिए बा जो होता है किसी न किसी फ़ेल के मुताल्लिक़ होता है। पीछे कोई भी हम काम कर रहे हैं ना, काम को फ़ेल कहते हैं, काम करने को फ़ेल। हाँ, बार बार आप कहें कि फ़ेल सब कही जा रहे हैं, तो फ़ेल कहते हैं किसको, काम करने को। कोई आदमी कोई भी काम करे तो उसको क्या कहते हैं, फ़ेल। तो कोई भी फ़ेल मुताल्लिक़ होगा, तो इसलिए बा से के साथ शुरू किया कि बिस्मिल्लाह। अब जो भी काम कर रहा होगा वो फ़ेल खुद ब खुद क्या होगा, महज़ूफ़ समझा जाएगा, छुपा हुआ होगा। अब कुरान पढ़ रहा है तो अक़रऊ कोई भी है, तो इसलिए बा के साथ। तो बिस्मिल्लाह ही शुरू करता हूँ, जैसे हम शुरू कर रहे हैं तो हम कहेंगे शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से, शुरू करता हूँ नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बेहद, अल्लाह ताला के नाम से जो बेहद मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अब मैंने शुरू में बा के 3 माने बनाए, बा के कितने माने बताए, 3। अब तीनों तर्जमे हम यहाँ कर सकते हैं, तीनों तर्जमे यहाँ कर सकते हैं। कि पहला माना था बा का मुसाहबत, पहला माना क्या था, बा का मुसाहबत। तो यहाँ यूँ करेंगे शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम के साथ, मुसाहबत का माना क्या होता है, साथ। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम के साथ जो बेहद मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। दूसरा माना क्या था, इस्तानत। इस्तानत का माना क्या है, मदद करना, मदद तलब करना, मदद तलब करना। अब यहाँ होगा कि शुरू करता हूँ अल्लाह की मदद के साथ, अल्लाह की मदद के साथ। तीसरा माना क्या है, तबर्रुक। तीसरा माना क्या है, तबर्रुक। ये सारे किसके माने हैं, बा के। तो तीसरा माना है तबर्रुक, के शुरू करता हूँ अल्लाह ताला की बरकत के साथ। इसलिए कहा ना, देखें अब तीनों माने जो जो काम करेंगे उसके अंदर ये पाए जाएंगे। यह तो अल्लाह की मदद के बगैर कोई काम नहीं हो सकता, अल्लाह की मदद और नुसरत के बगैर कोई काम नहीं हो सकता। ऐसे अल्लाह की बरकत के बगैर कोई काम नहीं होता, ऐसे अल्लाह के साथ के अलावा कोई काम नहीं हो सकता। इसलिए मुसलमानों का अक़ीदा भी है, दीन की तालीम भी है कि आदमी हर काम से पहले, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुल्लु अमरिन ज़ी बालिन लम युब्दा बिस्मिल्लाह फहुवा अब्तर, कुल्लु अमरिन ज़ी बालिन लम युब्दा बिस्मिल्लाह फहुवा अब्तर। कि ऐसा अमर, हर वो काम जो बिस्मिल्लाह के बगैर शुरू किया जाए, बिस्मिल्लाह के बगैर शुरू किया जाए, वो अब्तर होता है, नाक़िस होता है, बेबरकत होता है। अब्तर के कई माने हैं ना, अब्दा का माना है नाक़िस होता है, यानी उस काम के अंदर, जैसे वज़ू किया तो वज़ू के शुरू में बिस्मिल्लाह। अब ये सुन्नत है, बात कहते हैं अब वज़ू की बरकत हासिल नहीं होगी बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी। अब खाना खाया तो खाने के से पहले बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा तो खाने की बरकत हासिल नहीं, पेट तो भर जाएगा लेकिन मकसूद क्या थी कि पेट बरकत आए, वो बरकत हासिल। तो इसलिए इस्लाम की तालीम ये है, आप इस्लाम ने तालीम ये दी है कि मुसलमान का हर काम जो है बरकत वाला बने, हर काम है इबादत बने, हर काम क्या बन जाए, इबादत बन जाए। तो इबादत के लिए कि थोड़ा सा आदमी तवज्जो कर ले कि जो भी काम करे, शुरू करे, हर काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़े। बहुत फ़वाइद, बहुत फ़ज़ाइल आए हैं इसके, कि बहुत फ़ायद। अब जब आप देखें इन तीनों मानों पे हम गौर कर लें कि बिस्मिल्लाह से शुरू करेंगे, अल्लाह का मदद और नुसरत भी होगी, शैतान उस काम में शरीक नहीं होगा, अल्लाह की मदद नुसरत आ गई, अल्लाह की तरफ से बरकत भी आ गई, अल्लाह का साथ भी आ गया। तो हर काम से पहले हम मामूल बना लें कि बिस्मिल्लाह। देखिए हर काम से शुरू से पहले हर वो खैर का काम, जहाँ खैर का काम है वहाँ आप अलैहिस्सलाम से जो दुआएं शुरू होती हैं वहाँ से भी बिस्मिल्लाह